امام علی بس شہادت بی بی مسلسل اللہ کا ذکر کرتے رہے۔ بس جیسے ہی 19 رمضان کا دن ختم ہوا، 20 رمضان کی رات آئے، آپ فرمانے لگے اگر کوئی بھی میرے حجرے پر نہ آئے، کیونکہ پوری دنیا کی جنات اور فرشتے مجھے ملنے آ رہی ہے۔ پھر جیسے ہی 20 رمضان کی سورج طلوع ہونے لگا تو آپ امام حسن سے فرمانے لگے اے حسن، جاؤ میرے چاہنے والوں کو خبر کرو آخری امام کا دیدار کریں۔ آپ کے چاہنے والے جمع ہو گئے تو امام علی علیہ السلام کا زخمی بدن کو دیکھا تو امام کے چاہنے والے سارے رونے لگے۔ امام علی فرمانے لگا پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو کہ میں علی زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستے جانتا ہوں، پوچھ لو۔ جب تم مجھے اپنے آنکھوں سے نہیں دیکھو گے تو پچھتاؤں گے کہ کاش کچھ اور پوچھتے تھے۔ کسی چاہنے والوں نے سوال پوچھا، کسی چاہنے والوں نے جواب سنا، تو کسی چاہنے والوں نے حضرت مولا علی علیہ السلام کی زیارت کرتا رہا۔ جب حضرت امام علی علیہ السلام کے چاہنے والے حجرے سے چلی گئی تو حضرت مولا علی علیہ السلام نے فرمایا میرے پورے خاندان کو میرے حجرے کے لے کر آؤ۔ امام علی علیہ السلام نے وصیت کیا اور فرمایا اب اس خاندان کا وارث میرا بڑا بیٹا حسن ہے، جو ایک ہے اس سے مان لو۔ امام حسن علیہ السلام سے فرمانے لگے اے حسن، جتنا ہو سکے اپنی زبان اور کردار سے محبت امن کا پیغام دیتے رہنا، اپنے نانا کی سنت صلح حدیبیہ کو یاد رکھنا، کوشش کرنا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان اپنا دشمن نہ بنائے، تقوی سے دور نہ ہونا، اگر دنیا تمہارے قریب آئی بھی تب بھی اس سے دل نہ لگانا، دنیاوی چیز نہ ملنے پر کبھی افسوس نہ کرنا، ہمیشہ سچ بات کہنا، مظلوم کی مدد کرتے رہنا۔ اے حسن حسین، جہاں پر ہو سکے میرے اس پیغام کو ہر ایک تک پہنچانا کہ اپنے کام ذمہ داری سے کرنا، اپنے اندر تعلق کو اچھی کرے، کیونکہ میں تمہارے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ لوگوں کی بیچ صلح کروانا ہزاروں سا روزہ اور نماز سے بہتر ہے، اور یتیم کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، کبھی بھی بھوکی نہ رہنے دینا، اور پڑوس میں رہنے والوں کا خیال کرنا، کیونکہ اللہ کے رسول پڑوسیوں کے بارے میں ہر بار اتنی نصیحت کرتے لوگ سمجھنے لگے شاید اللہ کے محبوب ان کو تمہارا وارث بنانے والا ہے۔ قرآن کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے پر دیر نہ کرنا، ایسا نہ ہو دوسرے قرآن سمجھے آپ پر حکومت کرے، اور نماز کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو، کیونکہ نماز دن کا ستون ہے، اللہ کے گھر کا حفاظت کرنا، کیونکہ وہ تمہارا پہچان ہے۔ سارے عبد المطلب بیٹیوں کو خبردار کرو کہ اگر مجھے اس ضرب سے شہادت ہو جائے کہ میرے قاتل کو صرف ایک ضرب مارنا، اگر وہ بچ جاتے تو اس سے آزاد کرنا، اگر وہ مر جائے تو اس جسم کا بے حرمت نہ کرنا، جسم میں کوئی بھی حصہ نہ کاٹنا، کیونکہ میں نے اللہ تعالیٰ کے نبی سے سنا زمین کا بدترین عمل یہ ہے کسی مرے ہوئے قیادت جسم کاٹنے جاتے وہ پاگل کتا کیوں نہ ہو۔ حسن، میرے جنازے میں کوئی بھی شریک نہ کرنا، پیچھے سے حسن اور حسین تم اٹھانا، آگے سے جبرائیل اور مکیل اٹھاتیں گے۔ میرے جنازہ اٹھنے پر رکھا، جہاں یہ اونٹنے رکتے ہیں وہاں میرے قبر بنوایا، میرے قبر کسی انسان کو نہ بتانا، اللہ کے دین کا دشمن میرے قبر اور جسم سے بے حرمت کریں گا۔